ایصال ثواب آیا کہ ہم جو اپنے مرحومین کے نام ایصال ثواب کرتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے نام جو ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن خوانی کی شکل میں، میلاد خوانی کی شکل میں، وظائف کی شکل میں، صدقات و خیرات کی شکل میں، آیا کہ اس سے ہمارے مردے کو فائدہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ یہ بات غور کرنے کی ہے کہ ہم جو محفل میلاد کرتے ہیں یا قرآن خوانی کرتے ہیں، آیا کہ اس سے ہمارے مردے کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے؟ تو یقین جانے آپ کہ ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں، ہمارا جو یہ طریقہ ہے ایصال ثواب کرنے کا، میلاد خوانی کی شکل میں، قرآن خوانی کی شکل میں، غریب یتیم فقراء مساکین کی امداد کی شکل میں، آیا کہ کب کی ایجاد کردہ چیز ہے، کب سے شروع ہوئی یہ چیزیں کہ بھائی اپنے باپ دادا کے نام ایصال ثواب کیا جائے؟ ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں، چاہے جس شکل میں بھی ہو، یہ کوئی آج کی ایجاد کردہ 100-200 سال کی ایجاد کردہ چیز نہیں ہے، بلکہ ایصال ثواب کا جو رواج رہا ہے، اپنے مرحومین کے نام ایصال ثواب کرنے کا جو رواج رہا ہے، یہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ایصال ثواب ہوتا چلا ہے۔ سرکار کے زمانے میں بھی ایصال ثواب کیا جاتا تھا، سرکار کے زمانہ کے بعد جب صحابہ کرام کا زمانہ آیا، اس زمانے میں بھی ایصال ثواب کا رواج رہا ہے، اور صحابہ کرام کے زمانہ کے بعد جب تابعین کا زمانہ آیا، اس زمانے میں بھی ایصال ثواب ہوتا رہا ہے۔ تابعین کے زمانے کے بعد جب تبع تابعین کا زمانہ آیا، اس زمانے میں بھی ایصال ثواب ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد علماء کرام کا جب زمانہ آیا، یعنی تابعین کے زمانہ کے بعد تبع تابعین کے زمانہ کے بعد جب ائمہ کا زمانہ آیا، اس زمانے میں بھی ایصال ثواب ہوتا رہا ہے، اور وہاں سے لے کے آج تک یہ ایصال ثواب کا رواج رہا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے۔ تو ایصال ثواب ہم جو کرتے ہیں اپنے باپ دادا کے نام، قرآن خوانی کی شکل میں، میلاد خوانی کی شکل میں، یقین جانے آپ اللہ تبارک و تعالی زندہ کے عمل کی برکت سے مردے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور اس حوالے سے کئی احادیثیں کتب احادیث میں وارد ہیں، کئی احادیثیں موجود ہیں، حدیثوں کی کتابوں میں کئی روایتیں موجود ہیں کہ ایصال ثواب سرکار کے زمانے میں بھی ہوا، اور صحابہ کے زمانے میں بھی، تابعین کے زمانے میں بھی، تبع تابعین کے زمانے میں بھی ہوا، اور یہ ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں یہ کوئی آج کی ایجاد کردہ چیز نہیں ہے، یہ کوئی 100-200 سال کی ایجاد کردہ چیز نہیں ہے۔ اب سنیے، اس کی حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، یہ حدیث تو بڑی طویل ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، لیکن ایک ٹکڑا میں نے پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر الدعوی تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق الی آخر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی مثال اس ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہے کہ ایک انسان دریا میں ڈوب رہا ہے، ایک انسان تالاب میں، سمندر میں ڈوب رہا ہے،
اور ڈوبنے والا انسان چلاتا ہے، آواز لگا رہا ہے کہ کوئی مجھے بچاؤ، کوئی مجھے نکالو، میں ڈوب رہا ہوں۔ تیرنا نہیں جانتا ہے، دریا میں ڈوب رہا ہے، آواز لگاتا ہے، چلاتا ہے، راہگیروں کو آواز دیتا ہے، او گزرنے والے مسافر، او جانے والے بھائی، مجھ پہ ترس کھاؤ، مجھ پہ رحم کھاؤ، میں ڈوب رہا ہوں، مجھ کو نکالو، میں سمندر میں ڈوب رہا ہوں، تالاب میں ڈوب رہا ہوں، نکالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے مرنے والے کی مثال ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے، اس کے گھر والے، اس کے خیش و اقارب، اس کے دوست، اس کے بیٹے، پوتے، بھائی اس کی میت کو غسل دیتے ہیں، غسل دیا، کفن پہنایا، تخت پہ لٹایا، کاندھے پہ اٹھایا، قبرستان لے گئے، قبر میں اتارا، تختے لگائے، مٹی ڈالی اور پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ دعا پڑھتے ہیں ہم سب، یہی دعا پڑھتے ہیں، یہی دعا پڑھتے ہیں اپنے کو جب ڈالتے ہیں مٹی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مٹی ڈالے، لوگ اپنے گھروں کو پلٹنے لگتے ہیں واپس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک مرنے والے کی مثال اس ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہے جو چلا رہا تھا، ڈوب رہا تھا، آواز لگا رہا تھا، کوئی مجھے بچاؤ، میں ڈوب رہا ہوں۔ ٹھیک اسی طرح مرنے والے کی مثال ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، لوگ قبر میں اتار کر جب واپس پلٹتے ہیں، جب واپس لوگ پلٹتے ہیں، اب وہ مردہ انتظار کرتا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں انتظار کرتا ہے۔ ایک زندہ تھا تو وہ چلا رہا تھا، آواز لگا رہا تھا، اب یہ تو انتقال کر گیا ہے، اب یہ آواز کیسے لگائے گا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ انتظار کرتا رہتا ہے، وہ مردہ لوگوں کو دیکھتا ہے جب پلٹ کے واپس جا رہے ہیں، انتظار کرتا ہے۔ اور جیسے ہی آقا کریم نے فرمایا کہ مردہ انتظار کرتا ہے، غلاموں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ جوڑے صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کو قربان ہو یا رسول اللہ۔ مردہ کس چیز کے انتظار میں رہتا ہے؟ اب تو وہ دنیا سے بے نیاز ہو گیا، اب تو اس کو کسی چیز کی حاجت بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ پہننے کی، نہ اٹھنے کی، نہ مال کی، نہ دولت کی، نہ سونے کی، نہ چاندی کی۔ یا رسول اللہ اب وہ مردہ کس کے انتظار میں رہتا ہے، کس چیز کے انتظار میں رہتا ہے؟ جیسے ہی غلاموں نے سوال کیا یا رسول اللہ مردہ کس چیز کے انتظار میں رہتا ہے، تو سنیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، آمنہ کا تاجدار ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں وہ مردہ نہ کھانے کا انتظار کرتا ہے، نہ پانی کا انتظار کرتا ہے، نہ لباس کا انتظار کرتا ہے، نہ درہم و دینار کا انتظار کرتا ہے، نہ روپیہ پیسہ کا انتظار کرتا ہے، نہ سونا چاندی کا انتظار کرتا ہے، بلکہ وہ مردہ ینتظر الدعوہ، وہ دعا کا انتظار کرتا رہتا ہے، دعا کا انتظار کرتا ہے، دعا کا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ینتظر الدعوہ، یہ حدیث کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ینتظر الدعوہ، وہ مردہ دعا کا انتظار کرتا ہے۔ دعا کس کی دعا کا انتظار کرتا ہے؟ حدیث پاک میں کس کی دعا کا انتظار کرتا ہے؟ کس کی دعا کا انتظار کرتا ہے؟ کون اس کے لیے دعا کرے بھائی؟ کس کی دعا کا انتظار کرتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ینتظر الدعوہ تلحقہ من اب او او اخ او صدیق۔ سنیں آپ، کس کی دعا کا انتظار کرتا ہے وہ مردہ؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ مردہ باپ کی دعا کا انتظار کرتا رہتا ہے، ماں کی دعا کا انتظار کرتا رہتا ہے، بھائی کی دعا کا انتظار کرتا رہتا ہے، دوست کی دعا کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ فرض کر لیا جائے کسی کا باپ انتقال کر گیا،
تو وہ باپ بیٹے کے دعا کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا کر دے. سبحان اللہ. ماں انتقال کر جاتی ہے، ماں انتظار میں رہتی ہے کہ میری بیٹی میرے لیے دعا کر دے، میرا بیٹا میرے لیے دعا کر دے، میری بہن میرے لیے دعا کر دے. میرے پڑوس میں اگر کوئی اچھا نیک انسان ہے تو میرا نیک پڑوسی میرے لیے دعا کر دے. میرا کوئی دوست تھا تو میرا دوست میرے لیے دعا کر دے. صاحب جیسے ہی اتنے نام جو میں نے آپ کو بتائے، اتنے رشتے جو میں نے آپ کو گنائے ہیں، جیسے ہی اتنے رشتوں میں سے کوئی دعا کرتا ہے. فرض کر لیا جائے کسی کا باپ انتقال کر گیا، بیٹا گھر آتا ہے دعا کرتا ہے اللہ میرے باپ کے گناہوں کو معاف کر کے اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دے. بیٹی دعا کرتے اللہ میری ماں کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کر دے. بھائی دعا کرتا ہے اللہ میرا بھائی بڑا نیک تھا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے اللہ اور اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دے. کلمہ پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، کسی غریب کی مدد کر کے، کسی کو خیرات کر کے، کسی کو زکات دے کے دعا کرتا ہے کہ اللہ میں نے جو قرآن کی تلاوت کیا ہے، ایک پارے پڑھے ہیں، اس کا ثواب میرے باپ کو عطا کر دے. بیٹی کہتی ہے اللہ میری ماں کو اس کا ثواب عطا کر دے. بھائی کہتا ہے اللہ میرے بھائی کو اس کا ثواب عطا کر دے. دوست کہتا ہے اے اللہ میرے دوست کو میرے قرآن کی برکت کا ثواب عطا فرما دے. جیسے ہی کوئی دعا کرتا ہے، جیسے ہی کوئی دعا کرتا ہے، اتنے رشتے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، جیسے ہی ان میں سے کوئی دعا کرتا ہے اور دعا کرنے کے بعد جب دعا اس کی ختم ہوتی ہے اور اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیرتا ہے. آپ بھی جمعہ پڑھے ہوں گے، جمعہ کے بعد جب نماز کے لیے دعا کرتے ہیں، نماز کے بعد دعا کر کے ہم ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے نہیں پھیرتے؟ سب لوگ پھیرتے ہیں. دعا ختم ہوئی چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. جیسے ہی کوئی زندہ انسان، کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے یا کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے، کوئی بیٹی اپنے ماں کے لیے جیسے ہی دعا کیا اور دعا کو ہاتھ اٹھایا، دعا ختم کر کے اپنے ہاتھ کو جب اپنے چہرے پر ابھی پھیر ہی رہے ہوتے ہیں، ابھی ہاتھ ہٹتا بھی نہیں ہے چہرے سے، تو ان کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کے پوری قبر کو نور سے معمور کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نور سے بھر دیتا ہے، نور سے. حدیث پاک میں جو الفاظ آئے ہیں وہ الفاظ میں آپ کو سنا دوں. جیسے ہی دعا ختم ہوئی، ادھر دعا ختم ہوئی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کی قبر میں پہاڑ جتنا نور داخل فرما دیتا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے امثال الجبال کے الفاظ آئے ہیں. حدیث میں امثال الجبال کے الفاظ حدیث پاک میں موجود ہے. امثال الجبال، پہاڑ کے مثل اللہ تعالیٰ نور داخل فرما دیتا ہے اس مردے کی قبر میں. صاحب اب جب پوری قبر روشن ہو جاتی ہے، پوری قبر منور ہو جاتی ہے، اب مردے کو تشویش لاحق ہوتی ہے. مردہ گھبراتا ہے اپنی قبر، پریشان ہوتا ہے. یا اللہ ابھی تو میری قبر میں اندھیرا تھا، ابھی تو میری قبر میں اندھیرا تھا، ابھی تو تاریکی تھی، کھٹا ٹوپ اندھیرا تھا. مولا اچانک میری قبر میں روشنی کہاں سے آ گئی ہے؟ مولا اچانک میری قبر میں اجالا کہاں سے آ گیا؟ یہ روشنی اتنی کہاں سے آ گئی؟ میری قبر منور کیوں ہو گئی؟ ہاتھ پہ غیب سے آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے. اے دنیا سے آنے والا انسان، حیرت کیوں کرتا ہے؟ تعجب کیوں کرتا ہے؟ پشو پیش میں کیوں پڑتا ہے؟ اے آنے والا انسان، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حیرت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو نے جو اپنے پیچھے اپنے بیٹے کو چھوڑا ہے، ابھی تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کیا ہے، ابھی تیری ماں نے تیرے لیے دعا کی ہے، ابھی تیرے باپ نے تیرے لیے دعا کیا ہے، ابھی تیری بیٹی نے تیرے لیے دعا کی ہے، ابھی تیرے دوست نے تیرے لیے دعا کیا ہے. ان کے دعا کی برکت ہے کہ تیری قبر میں روشنی کا انتظام کر دیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ہم اپنے مردے کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم جب اپنے باپ دادا کے لیے جو ہم سے پہلے قبرستان چلے گئے، جب ہم دعا کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے،
تو بے شک اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا سے ہمارے مردے کو فائدہ عطا فرماتا ہے، ہمارے مردے کو فائدہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور صرف یہیں تک محدود نہیں، ایک بات اور سن لیا آپ، بس 2 منٹ میں ایک بات اور سن لیں، یہی تک محدود نہیں کہ ہم جن کے لیے دعا کرتے ہیں صرف انہی کو فائدہ ہوتا ہے۔